ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر اعظم خان سواتی صاحب. آپ نے اپنے پروفائل کا ذکر کیا. اس پروفائل میں ایک چیز یہ بھی ہے جی سر کہ آپ 2000 میں صدر بش کی پارٹی ریپبلکن کے بڑے سٹرانگ سپورٹر تھے اور آپ نے ان کے لیے ووٹ بھی مانگے, ان کو نوٹ بھی دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی جارج بش کو ظاہر ہے کہ ایک امریکہ میں آپ رہتے ہیں. آپ ریپبلکن کے سپورٹر تھے؟ نہیں جی, میں ڈیموکریٹ کا تھا. آپ کے آفس میں, کاروباری آفس پہ اس وقت پریزیڈنٹ بش کی تصویر لگی تھی کہ نہیں؟ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, مسعود راجہ, مونٹی خان, گلفراز خان, سرور نقوی, سجاد برکی, ان کو آپ جانتے ہیں؟ بالکل نہیں, ان میں سے گلفراز خان کو جانتا ہوں, سجاد برکی کو جانتا ہوں, لیکن قطعا نہیں. سنیں, نہیں, آپ کو ہی نیاز چودھری نے آپ کو ایک میل کی ہے, اس کا مجھے سی سی کیا ہے. دیکھیں نا, یہ ہیر سے ہے. نہیں, یہ ہیر سے نہیں ہے. سواتی صاحب, ایک آپ کو تاریخی وہ دکھاتا ہوں. جب آپ نے جمعیت علماء اسلام نے جب آپ کو سینیٹر بنایا, آپ پشاور میں اکرم خان دورانی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. جی سر. ٹھیک. جی سر. اس میں نے ہی, باقی جرنلسٹ بھی اس کے گواہ ہیں, دورانی صاحب بھی اس کے گواہ ہیں, میں نے ہی آپ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ آپ تو ریپبلکن پارٹی کے سپورٹر تھے. آپ نے اس وقت ڈینائی نہیں کیا, آپ نے کہا اس وقت میں تھا, اب نہیں ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں. سنیں, اصل جو بات یہ ہے کہ وہاں چونکہ سسٹم کیا ہے, سسٹم یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے کانگریس مین, آپ کے ڈیموکریٹ, وہاں سسٹم یہ ہے کہ آپ کو کون سا اس پارٹی کا نمائندہ لوکلی اس کانسٹیچوئنسی میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک. ہمارے بہت سارے پاکستانی ریپبلکن ہیں, بہت سارے پاکستانی مختلف سیٹوں کے اوپر, لیکن جارج بش کی جو پرٹیکولر آپ بات کرتے ہیں, نہ میری رسائی تھی, نہ میں کبھی ملا, نہ میں نے کوئی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی. اور یہ بھی بحیثیت مسلمان کیا آپ کو کہتا ہوں, مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے پاکستانیوں نے کیا اس وقت سے, کیونکہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھنے ہیں کہ کیا جارج بش کے ساتھ. لیکن اس وقت آپ نے ڈینائی نہیں کیا تھا. میں نے کہا پشاور کے جرنلسٹ گواہ ہیں. دیکھیں, مجھے قطعاً اس بات سے نہیں, لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈینائی کہ اس سے پاکستان کی کوئی تزلیل ہو گئی. ایک تو جارج بش کی کمپین ہے اور ایک جارج بش کے کسی کانگریس مین کی یا کسی سینیٹر کی. ہم نے اس کو, وہ ریپبلکن تھا, ہم نے اس کو سپورٹ کیا. سارے پاکستانی, کیا یہ گناہ ہے؟ ابھی شروع میں میرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں ریپبلکن نہیں تھا, میں ڈیموکریٹ. سر نہیں, سنیں, اور آپ کانگریس مین ریپبلکن کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں قطعاً نہ ریپبلکن تھا, نہ میں ڈیموکریٹ تھا. وہاں پر جتنے بھی آپ کے پاکستانی ہیں, سوائے وہ ڈائی ہارڈ جو وہاں پہ رہنے والے ہیں, وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے اوپر جو ہے کبھی ریپبلکن کو سپورٹ کرتے ہیں, کبھی کانگریس کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی مان لیتا ہوں, لیکن ابھی جو میرے سامنے جو مخمص آئے, سر تحریک انصاف مجھے امریکہ سے لڑوانے لے جا رہی ہے. اس نے ادھر نیٹو سپلائی بھی بند کی ہے. عمران خان کہتے ہیں ان سے تعلق توڑے, ان سے یہ کریں, ان سے وہ کریں. قیادت انہوں نے خیبر پختونخوا کے مجاہدین کو آپ کو دے دی ہے. اب آپ اس امریکہ کے ٹیکس فیئر ہے جو کہ مجھ پہ ڈرون برساتے ہیں, آپ اس امریکہ سے مجھے کیسے لڑیں گے صحیح طریقے سے جس امریکہ میں آپ کے بچے ان کے سٹیزن ہیں؟ میری بات سنیں سر, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اب وہی بات آ جائے, مجھے شرم آتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے یہ کیا. نہیں, وہ کیا نہیں ہے. اب جو ہونے کا میرا مخمصہ ہے کہ مجھے امریکہ سے وہ بندہ کیسے صحیح لڑوا سکے گا جس کے اپنے بچے وہاں مقیم ہیں, جس کا کاروبار ادھر ہے, جو امریکہ کا ٹیکس پیئر ہے. تو پھر اس طرح ہے کہ جتنے بھی آپ کے 8 لاکھ پاکستانی ساری دنیا کے اندر جو ہے, اور خاص کر امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے محب وطن نہیں ہے. نہیں, وہ بچے نہیں ہیں. نہیں, وہ محب وطن ہیں, لیکن وہ مجھے امریکہ سے نہیں لڑوا رہے. اعظم سواتی صاحب, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, ان کا لیڈر وہ دعویٰ نہیں کر رہے جو عمران خان کر رہے. اپنے انٹرسٹ کے لیے اگر اعظم سواتی نے کیپٹل ہل کے اندر سارے کانگریس مین اور سینیٹر کی موجودگی کے اندر, جب یہاں سے ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا, سمرو صاحب اس کے انچارج تھے, اگر یہ زبان, اگر پاکستان کے لیے وہاں پر زبان یہ نہیں کھولی کہ امریکہ کی پالیسی, زبان کھولنا میرے لیے معمولی نہیں. زبان تو ان کے خلاف امریکہ میں بھی کھڑے ہو کے, امریکہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے, کیپٹل ہل کے سامنے روزانہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, صدر کو گالیاں دیتے ہیں. فرق تھوڑا سا ہے. وہاں اسلامی تنظیمیں, جماعت اسلامی کی تنظیم اپنا ادھر کام کر رہی ہے. میں سوال یہ کر رہا ہوں صاحب, فرق ہے. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں نا.
کہ میں نے کیا اس سینٹ کے اندر کاروائی تو میری پڑھ لیں. میں نے زرداری صاحب کو یہ نہیں کہا کہ میرا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے امریکہ سے آتا ہے, اگر میں نہیں ڈرتا, اور میں واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوں, آپ جو ہے وہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ویزے کے لیے بلیک میلنگ کر رہا تھا, امریکہ پہ دباؤ ڈال رہا تھا. تو کوئی تو چیز مجھے بتایا نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی اعظم سواتی صاحب میں اتنا وہ غیرت کا مظاہرہ کرتے تو اپنے بچوں کو بلاتے, اپنے کاروبار کو وہاں سے واپس لاتے. کیا اس کے لیے مجھے مطلب ہے کہ آپ نے یہ مدعو کیا. میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ ہوگا جس میں کرپشن کی کوئی بات ہوگی, جس میں بددیانتی کی کوئی بات ہوگی. میرے اس سے نیشنل انٹرسٹ کا, میرا امریکہ میرے لوگوں کا قاتل ہے, آپ کا لیڈر کوئی شک نہیں ہے. سیاست پہ آتے ہیں. وہ گر تو آپ نے سمجھا دیا کہ $4,000 کس طرح $4 ارب بنتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ پاکستان تشریف نہیں, یہ گر نہیں ہے, یہ محنت ہے اور دیانتداری ہے. یہ دیانتداری ہے, محنت ہے. چلے ٹھیک, اور خدا کا شکر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرا انکم ٹیکس تو دیکھ لیں. فن ہے, فن نہیں ہے. اچھا, محنت اور فن ہے. یہ دیانتداری ہے. یہ دیانتداری ہے. یہ دیکھیں آج بھی اگر وہاں سے اگر کوئی کیس ہوتا, دیکھیں نا آپ جو ہیئر سے پہ یقین کریں. اچھا نہیں, میں ہیئر سے پہ نہیں جی, ایک جینوئن مسئلہ میں اٹھاتا ہوں. یہ سارا دیکھیں آج بھی 2002 کے انتخابات ہوتے ہیں سر. 2002 کے انتخابات میں جی سر, آپ مانسیرا میں سپورٹر, آپ کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے شہزادہ گستاصف خان سر. وہ MMA کے کینڈیڈیٹ مفتی کفایت اللہ کو شکست دے دیتے ہیں. لیکن الیکشن کے بعد جب سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا عبدالجلیل جان کو, جس کو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے وہ مولانا کی خدمت کر رہے ہیں, اس طرح بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کے اعظم سواتی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس طرح ہوا کہ چونکہ احتشام ضمیر اور یہاں پہ طارق عزیز نے اسپیشل انسٹرکشن دی تھی کہ یہ آدمی کسی صورت میں سینٹ میں نہیں آئے. اچھا. اور ہمارے پاس 4 تو اپنے مانسیرا کے صوبائی MP تھے, کچھ جو باقی ایک کوستان کا تھا, ایک ہری پور کا تھا, ایک جو ہے میاں نثار گول. اس طریقے سے ہم نے جو ہے مطلب میرے جو رشتہ دار عزیز تھے, بھائی تھے, ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا. تو میرے عزیز باقاعدہ طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کبھی میری ملاقات نہیں, اور یہی وجہ تھی میں پھر JUI میں شامل ہوا. ان کو جا کے یہ کہا, اور خدا گواہ یہ کہا, ہمارے عزیزوں نے جا کر مفتی کفایت اللہ کو لیا اور باقاعدہ طور پہ مولانا صاحب کے پاس گئے کہ ہم آپ کو آپ کے مدرسے کے لیے کچھ رقم دینا چاہتے ہیں. اچھا. مولانا صاحب نے دیکھیں جس چیز کا اب خدا گواہ ہے, اور پھر میں نے ہاتھ بھی لگائے. مولانا صاحب نے کہا, ہنسے, میں نہیں تھا, جو لوگ ہمارے گئے تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے اندر جو ہے مدرسے نہیں بنتے. میں کوئی مدرسے کی مدد کے لیے کوئی پیسہ قبول نہیں کروں گا اس وقت, اس لیے کہ جو آدمی آ رہا ہے میں نے سنا ہے کہ بڑا دیانتدار ہے. یہ خدا گواہ ہے اس کو, بغیر دیکھے. اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ فالتو ووٹ ہیں, اس پہ کوئی سینیٹر نہیں آ سکتا. ہم نے جو سینیٹر کھڑے کرنے, کیونکہ اس وقت 8 MPA سے ایک سینیٹر بننا تھا. آپ کو پتا ہے کہ سینٹ تھی نہیں, آج 16 اور 17 پہ, اس وقت 8 پہ تھا. تو اس نے کہا یہ ہمارے پاس فالتو یہ لوگ ہیں, اور وہ فالتو جو ان کے پاس تھے انہیں ہمارے کھاتے میں, اور ایسے آنے سے آدمی لائے تھے. فالتو ہیں نہیں, ان کے نمبر سے فالتو تھے نا, کیونکہ 8 پہ ایک بنتا تھا. تو ان کے پتہ نہیں, میرا حال جماعت اسلامی کے ان کے 67 تھے. ایک MPA کئی کروڑ پہ بک رہا تھا. اعظم سواتی صاحب تو فالتو کیسے تھے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب اگر JUI کی اس وقت یہ بات کرتے ہیں, پھر مجھے باقاعدہ طور پہ ان میں سے چننے کا, اور جو میں نے لوگ چنے, خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج بھی کم از کم JUI کی حیثیت کے اندر جو ان کا بڑا مقام ہے. نہیں, چندہ بھی انہوں نے آپ سے نہیں لیا. یہ لاجک کیا ہے کہ اس سے 1 مہینہ پہلے الیکشن ہوتا ہے, اس میں آپ مولانا فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کے خلاف گستاصف کو سپورٹ کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ پہ یہ مہربانی کیوں کی؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں, عبدالجلیل جان پہ کیوں نہیں کی؟ سنیں, میری گزارش یہ ہے کہ کبھی اس نے میرے سامنے کسی آدمی سے رشوت نہیں لی. جہاں تک آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم چندہ بھی دیتے تھے. آپ کا نا وہ تو چندہ تھا نا. نہیں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہاتھ لگائے اور ابھی بھی ہاتھ لگانے کے لیے تیار ہوں. میرا خیال ہے بحیثیت مسلمان کے آپ کو جرنلسٹ کے طور پہ, ایک رول ماڈل کے طور پہ آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے
کہ نہ اعظم سواتی کے کسی رشتہ دار نے مولانا فضل الرحمان کو پیسے دیے، نہ اعظم سواتی اگر دیے تو خدا تعالیٰ اسی قرآن کے صدقے مجھے غرق کرے. نہیں، میں وہ لاجک سمجھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیوں آپ کو لاجک آپ اس سے پوچھیں گے، لیکن جو حقائق ہیں اپنی جگہ پہ، لاجک کی بات تو پریزمپشن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہیئر سے کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بڑا تو نہیں. مولانا پہ میں بھی یہ شک نہیں کرتا کہ آپ نے مولانا کو خود دیے ہوں گے، کسی اور کو دیے ہوں گے نا ان میں کی یہ پارٹی میں. کہتا ہوں کہ اگر پارٹی میں کسی کو بھی دیے ہوں گے، اچھا کسی کو بھی دیے ہوں گے، ٹھیک، تو اس سے میرا خیال ہے اب کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ نہیں بہت سارے پروگرام میں یہ کہا ہے آج اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچنا نہیں. چاہیے. میں منطقی انجام تک آپ اس وقت پہنچا سکتے تھے کہ جب آپ سینیٹر اب بنے. جو بات مجھ سے آپ کر لی نا جی، اب اس کے بعد جو ہے جو بات رہتی ہے، اگر کوئی کڑی رہتی ہے، کڑی یہ رہی ہے کہ جب آپ سینیٹر بنے، میں نے اسی الزام پہ مبنی کالم لکھا کہ اعظم سواتی صاحب پیسوں کے عوض چندہ دے کے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، ان کا جے یو آئی اور ایم ایم اے سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کالم چھپا اخبارات میں نے آپ کو پریس کانفرنس میں بھی کنفرنٹ کیا. آپ میرے خلاف عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ سر میں تو یہ جو کالم تھا اس پہ بھی میں جا سکتا تھا، میں نہیں گیا. میرے اپنا دیکھیں، یہاں پر آپ صحافیوں کے خلاف، میڈیا کے خلاف، پاورفل میڈیا کے خلاف اگر عدالت میں جائیں کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ وہاں سے وکیل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو کبھی زندگی میں وہاں پہ جانا نہیں ہوگا. اچھا، ہمارا قانون جو ہے آپ کے احتساب کے لیے اتنا کمزور ہے. میں بحیثیت وکیل کی آپ کے سامنے وہ ہے جو LLM ہے، جو LLB میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہو، جو PhD ہے. ٹھیک، میں ڈاکٹر لکھتا نہیں ہوں لیکن PhD ہو، جو اٹارنی تھا امریکہ کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون آپ کا اتنا کمزور ہے، آپ کا عدالت کا نظام اور انصاف اتنا کمزور ہے کہ آپ کے خلاف میں چلا بھی جاؤں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا کچھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے اس دستراز کو قبول کیوں کیا، راتوں رات ان کو صوبائی صدر کیوں بنایا، آج کور کمیٹی کا بھی ممبر ہے، وہ انہوں نے جا کے بلوچستان کی پوری منتخب کابینہ کو بھی رخصت کر دی اور ادھر بھی منتخب لوگوں کے. میرا یہ سوال ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کاش اس کے لیے اگر کوئی اور پروگرام کر لیتے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے روکیں گے اور وقت آپ کے پاس نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں ٹیسٹ کیا ہے آپ کی قوم کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے، کہ کیا اعظم سواتی نے حج کرپشن کیس کے خلاف HEC کو بحال کرنے کے لیے ریکوڈکٹ میں 3 سال مقدمہ لڑا، پھر PCSIR کو کیسے ٹھیک کیا، نیسٹ کے اندر میری کنٹریبیوشن کو دیکھیں، ہزارہ یونیورسٹی کی کنٹریبیوشن کو دیکھیں. اس پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو کالم لکھنا چاہیے. اور پھر شاباش نہیں دیتے کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں رہ کر ہر آدمی پہ انگلی اٹھ رہی ہے لیکن اعظم سواتی پہ انگلی نہیں اٹھ رہی. کیوں نہیں اٹھ رہی؟ سر 5 انگلیاں اٹھی. سر سنیں نا، مجھے بتائیں نا، آخر میں وزیر رہا ہوں، کوئی کرپشن کا میں نے تو کرپٹ کو پکڑا ہے اس کرپٹ حکومت کے اندر. سنیں، اعظم سواتی واحد آدمی ہے جو لکھتا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی عہدیداروں نے آپ پہ الزام لگایا، اخباروں میں چھپا ہے کہ صوبائی صدارت کے الیکشن کے دوران آپ نے اپنے حامی کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے لیے پیسہ استعمال کیا. سر اس سے بڑھ کے کوئی نہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان، اے پروردگار تو جانتا ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں، لیکن میں اس لیے کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تباہ و برباد کر دے کہ اگر کسی طریقے سے اپنے سے، دوست کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے میں نے کسی طریقے سے بھی پیسہ کسی کو بھی دیا ہوگا، ایک تو آپ کہتے ہیں نا امیدواروں کو جتانے کے لیے، کسی کو بھی دیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھے تباہ و برباد کر دے. اگر دیکھیں آپ نے کسی افسوس، اس وقت آپ کی گاڑیاں، اس وقت آپ کی گاڑیاں سر PTI کے کن رہنماؤں کے زیر استعمال ہے؟ کسی کے پاس نہیں سر، میرے پاس 4-5 گاڑیاں. اعظم سواتی صاحب، میں سیاست اور صحافت کے لیے قرآن اور دین کو استعمال کرنے کا شدید مخالف ہوں. میں اس لیے استعمال کرتا ہوں. سنیں، میں نے اس لیے استعمال کیا ہے تاکہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو نبی ہوتے ہوئے کہا، پیغمبر ہوتے ہوئے کہا، تاکہ آپ کے دل کے اندر شک دور ہو جائے کہ یہ اگر کسی نے کہا یہ ہیئر سے ہے. شک عمل سے دور ہوتا ہے. ہم نے اس ٹی وی پروگراموں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک فریق نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا، دوسرے نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا. میں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے اور جھوٹ بولا ہے وہ لانتی ہیں. صحافت اور سیاست لاجک پہ ہو سکتی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، لاجک ہے نہیں، جس وقت PTI کا الیکشن ہو رہا تھا صوبائی صدر کا، سر آپ ادھر گاڑی میں موجود تھے؟ بالکل موجود تھا. ٹھیک، بالکل موجود.
میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا ادھر ہی نہیں آپ نے کچھ لوگوں سے قرآن پہ ہاتھ رکھوائے؟ قطعاً نہیں سر، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے۔ اچھا پھر وہ لاجک سمجھا دے جی، وہ گدڑ سنگی کون سی آپ کے پاس جس کی وجہ سے، یعنی مولانا کا تو آپ نے بتا دیا کہ آپ عمران کے پاس آئے اور انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ کو صوبائی صدر بنا دیا۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے، لیکن میں جو بات کرتا ہوں، سچائی، دیانتداری اور ہارڈ ورک۔ ناظرین، خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے صدر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ یہ مکالمہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جناب اعظم خان سواتی صاحب۔ یہ جو پی ٹی آئی کا کانسٹیٹیوشن ہے سر، اس میں الیکشن کا لکھا گیا ہے۔ آپ کی پارٹی قیادت نے الیکشن کی بہت بات بھی کی کہ جی ہم نے الیکشن کروا دیا اور یہ کچھ کیا۔ سر کس بنیاد پہ آج آپ پی ٹی آئی کے خود مختار بنے ہیں اور صوبائی صدر؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کالم کے اندر جو ہے میں نے آپ کو یہ وضاحت کی تھی اور اب بھی بتا دوں، سی ای سی نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی، ٹھیک، سی ای سی نے باقاعدہ طور پہ اجازت دی اور عمران خان کو کافی تقاریر کے بعد، مختلف رائے لینے کے بعد جو ہے یہ اختیار دیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے۔ ٹھیک، عمران خان نے 2 مہینے تک مختلف لوگوں سے جو ہے بات چیت کی اور اس کے بعد باقاعدہ کور کمیٹی نے جس کا اس وقت میں ممبر نہیں تھا، اس وقت یہ فیصلہ کیا اور ان کے فیصلہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کور کمیٹی کیا بلا ہے؟ سر کور کمیٹی جو ہے ان کی ہائر کمیٹی ہے، جس کے اندر کانسٹیٹیوشن میں کہاں ہے کور کمیٹی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر ہوگی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا ہے جو آپ کہتے ہیں ہوگی؟ میں نے پڑھا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں، لیکن اس میں کور کمیٹی نہیں ہے۔ سنیں، میری یہ مشاورت کی ایک کمیٹی ہے۔ سنیں ذرا پہلے، سر کانسٹیٹیوشنل حیثیت اس کی کیا ہے؟ پہلے ذرا گزارش سنیں نا۔ جی جی۔ یہ جو آپ کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، عمران خان نے ووٹوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنی مشاورت کا، یہ مشاورتی کمیٹی ہے، لیکن غیر آئینی باڈی ہے نا۔ لیکن غیر آئینی آپ اس کو اس لیے نہیں کہہ سکتے، سنیں نا، غیر آئینی جو ہے مطلب قدم قدم پہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے نا۔ غیر آئینی اس لیے آپ نہیں کر سکتے کہ عمران خان بحیثیت چیئرمین کو اس کو کوئی مشاورتی کمیٹی کی تو چاہیے نا، کہ نہیں جی؟ نہیں، مشاورتی کمیٹی، لیکن فیصلہ ساز کمیٹی تو نہیں بن سکتی۔ اس آئین میں جو فیصلہ ساز فورم ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا وقت زیادہ لگے گا، لیکن باقاعدہ طور پہ ہے نہیں ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشن میں کور کمیٹی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ ایک پروگرام اور رکھیں جس میں دوسرے لوگوں کو بلائیں اور میں بھی بلاؤں گا پوری آئین کے اوپر، کیونکہ آپ کا اب یہ وقت ختم ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھنے لگ گئے، کیونکہ میں پھر انگریزی میں، اردو میں جو ہے میں کم سمجھتا ہوں، میرے پاس انگریزی کاپی بھی ہے جی، تو باقاعدہ طور پہ ہے کور کمیٹی جو ہے، باقاعدہ طور پہ ہے کہ جو نیشنل آپ کا جو نیشنل کی کمیٹی ہے اس کے ساتھ باقاعدہ طور پہ سر اس وقت آپ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہے، بالکل میں ایک معمولی طالب علم ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کانسٹیٹیوشن میں مجھے یہ گزارش کور کمیٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں۔ کیا یہ ایشو ہے؟ بالکل ہے۔ سنیں، اس لیے ہے نہیں، اس لیے ہے کہ آپ لوگ ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ آپ لوگوں نے بہت کریڈٹ لیا تھا کہ ہمارے امیدوار الیکٹڈ ہے۔ سر آج آپ کے اور خاقوانی صاحب نے ایک ان الیکٹڈ ہو کے بھی، صرف کے پی کے کا نہیں، آپ لوگوں نے بلوچستان کی الیکٹڈ تنظیم ختم کر دی۔ پہلے سنیں نا، پہلے میں ایک بات کا آپ کو جواب دوں کہ جب کور کمیٹی نے فیصلہ کیا تو مجھے اس وقت تک کے لیے، جب تک کہ آپ کے بلدیات کے الیکشن نہیں ہو جاتے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ الیکشن ہوگا، اس وقت تک جو ہے مجھے صوبے کا صدر بنایا گیا ہے اور باقاعدہ ساری CNC جو آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی اجازت سے، اور لوگوں کی جو رائے تھی اس کا یہ عالم تھا کہ 25 ڈسٹرکٹ میں آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے 23 نے اس کی حمایت کی۔ اچھا، جو صوبائی صدر تھا وہ الیکٹڈ تھا بلوچستان کا، کون سے شک کے تحت کور کمیٹی نے جا کے الیکٹڈ تنظیم ختم کی؟ سر سنیں، باقاعدہ طور پہ جو ہے ہم وہاں پہ گئے، وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا، کمیٹی بنائی سلیکشن کے لیے اور ہمیں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی میرے جو دوست ہیں سوری صاحب کے گروپ کو، اس کو ہیڈ کیا۔ جب ہم واپس آئے تو ہم نے صرف رپورٹ سبمٹ کی ہے، we didn't have anything to do with that۔ اب یہ پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، اسی پہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ ہم نے اس پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے، پارٹی کی بہتری کرنا ہے، تو یہ پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے اٹ از ناٹ نیشنل ایشو. ریوائیو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ پرانے ورکروں کو نکالو، سرمایہ داروں کو قطعاً نہیں سر، نہیں قطعاً نہیں، کوئی وہاں پہ سرمایہ دار نہیں ہے. میرا یہ بلوچستان میں جس کو اب صدر بنایا گیا ہے آپ کی طرح، ان کا پس منظر کیا ہے؟ کب سے وہ پی ٹی آئی میں؟ میرے تو اپنے خیال بہت عرصہ ہوا ہے. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اب مجھے مطلب یاد نہیں، لیکن بہت کافی عرصہ. دیکھیں یہ جو نئے پرانے کا مسئلہ ہے نا، یہ نہیں ہے. اچھا، اوپر عمران خان امیر بیٹھا ہوا غریب ہے. کا مسئلہ ہے؟ نہیں سر، اوپر عمران خان بیٹھا ہوا ہے اور خدا کا فضل ہے، سب سے جو بڑی بات کی جاتی ہے کرپٹ آدمی کو چھوڑتا نہیں، جھوٹے آدمی کو چھوڑتا نہیں. اچھا، تو اگر اپنی ادراک کے مطابق جو اگر کسی آدمی میں صلاحیتیں دیکھتا ہے اور اگر وہ اس کو تبدیل کرتا ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں. آپ کو بلدیاتی انتخابات تک صدر بنایا گیا ہے؟ بلدیاتی انتخابات، بلدیاتی انتخابات تک کیوں؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا الیکشن کرانے کا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی جنرل الیکشن کے اندر کافی نقصان اٹھایا ہے کہ صرف 19 دن کی کمپین ہماری تھی. پارٹی فورم پہ عمران صاحب یہ جسٹیفیکیشن دے چکے ہیں کہ وہ الیکشن، بلدیاتی الیکشن تک وہ صوبائی صدر ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہیں اور الیکشن میں پیسے کی ضرورت ہوگی. نہیں، الیکشن میں اگر پیسے کی ضرورت ہو تو کہاں خرچ کریں گے؟ آپ لوگوں کو لیں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ الیکشن ہے. جو نظام ہم لے کے آ رہے ہیں یہ خدا کے فضل سے یہ پریسیڈنٹ بنے گا پورے پاکستان کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بایو میٹرک کے ذریعے آئے تاکہ دیکھیں میرے اپنے حلقے کے اندر یہ ایشو ہے. اگر آپ اس کو اٹھائیں گے 93,000 ووٹ میرے اپنے NA20 کے اندر 2008 سے زیادہ کہاں سے آ گئے؟ آسمان سے آ گئے، زمین سے ہو میں گئے. تو آپ پنس جائیں گے جی، پھر تو ووٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہو قطعاً سکے نہیں ہوگی سر. ہم خرید و فروخت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بایو اب میٹرک کی سینٹ اجازت کے دیں. انتخابات 2002 میں اگر بایو میٹرک پہ ہوتے تو آپ سینیٹر بن سکتے تھے. اب جو چیز کلیئر ہو گئی اس کے اوپر آپ پھر آ گئے. اچھا چلے اس پہ نہیں جاتے. جی سر بالکل جائیں، بالکل جائیں، لیکن کوئی دیکھیں نا، یہ بتائیں کوئی ایویڈنس، کریڈیبل ایویڈنس، تاکہ کوئی پرپانڈنس آف ایویڈنس ہو. اعظم سعید صاحب، میں اس انصاف کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو اپنا حلقہ ہارنے والے کو تو صلہ دیتے ہیں صوبائی صدر بنا کے، جی سر، اور الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیجنے تک، یہ عمران خان صاحب کے اس میں انصاف کو میں سمجھنا چاہتا ہوں. اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آخر عمران خان نے اور اس کی پوری جماعت نے کوئی صلاحیت تو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ تو کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ صلاحیتیں ہیں خدا کے فضل سے. اگر اس کو مثبت صلاحیت دیکھیں یا ڈالر دیکھیں. دیکھیے سر، آپ مصیبت یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ کو میرے حلال کے ڈالر کیوں جو ہے مطلب برے لگتے ہیں. نہیں، مجھے برے نہیں لگتے ڈالر تو بڑی، اللہ کا شکر حلال کے ہیں، میں یہ نہیں کہتا. حلال کا شکر ہے کہ یہ حلال کے ہیں. اچھا، اور اس ملک کے اندر آ رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے. سب سے بڑا فرق یہ. اور پھر دیکھیں یہ ساری چیزیں جو نا آپ کے ذہن میں اچھے، اور اسی کو اگر آپ ایشو دوسری طرف بنائیں گے. اچھا، میں اس کو نہیں بناتا. سر اس کو بنائیں، اس لیے کہ ڈسٹرکٹ ناظم کتنا آنیسٹ تھا، کتنا پنکچوئل تھا، کیا کیا کام کیے، اس کو تو لے کے آئے نا جی. اچھا، میں کہتا ہوں، میں اگر اپنے گواہوں کو لے آؤں، یہ جو مختلف لوگ ہیں، آپ دوسرے پروگرام میں ان ایشوز کی صفائی دینے کے لیے تیار ہیں؟ سر دیکھیں میرے خلاف جس آدمی کو آپ لے کے آئے نا، کوئی ایسا کریڈیبل آدمی ہے جس کا سٹیچر کوئی ہو. آخری سوال جی، جی قرآن پہ نہیں، میں قرآن کو ان معاملات میں نہیں لانا چاہتا ہوں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے، یعنی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ تو بہت اچھا کیا، ہم بھی اس پہ خوش ہیں. عمران خان صاحب نے ہمارے ایک دوست کو عزت دی. آپ کو پسند نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. جی سر، بتائیں کہ آپ کو صوبائی صدر بنانا تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جواب جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور خاص کر عمران خان کو اختیار دیا، یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے. میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، عمران خان کبھی میرے سامنے بیٹھے تو وہ نہیں بیٹھے تو میں ان سے پوچھ لوں. میں اپنے میاں میٹھو کیوں بنوں؟ آخر انہوں نے کوئی صلاحیت دیکھی ہوگی، سچائی، دیانت دیکھی ہوگی. دیانت کا ایک ریکارڈ جو ہے دیکھا ہے. اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پی ٹی آئی کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی کہ وہاں پہ آپ کے ایسٹ لائبلٹیز آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس، یہاں پہ عمران خان کی جماعت کے پاس. بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.